سے پرانا عہد نامہ بنی کورہ کا لکھا گیا زبور نمبر 46 اس کی آیت نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے. زبور 46 اس کی آیت نمبر 1 اور 2 ہم تلاوت کریں گے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مصیبت میں مستعد مددگار اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال لیے جائیں. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خدا کی خاص برکت ہو. سب بولو آمین آمین. سب کہیں اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے. اے خداوند آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں. تیرے پاک فرشتے ہمیں تیرا پاک روح ہمیں لے کر تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے آج ہم آزاد ہوں ہر طرح کی پریشانی سے, ہر طرح کے ابلیس کے بندھن سے, ہر طرح کی کمزوری سے. اے خداوند میں اس کلام سے پیار کرتی ہوں. یہ میرے برکت پانے کی وجہ ہے, یہ ہمارے خوش رہنے کی وجہ ہے, یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے, یہ ہمارے پاک اور صاف رہنے کی وجہ. اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے مسیح کے نام میں آمین. ہاللویا. آج ہم نے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے پڑھا. زبور نویس کہہ رہا ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مصیبت میں مستعد مددگار اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں. ہاللویا ہاللویا. خداوند کے کلام میں آج یہ کہہ رہا ہے خداوند کا بندہ کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہماری پناہ ہے, وہ ہماری قوت ہے, وہ ہماری طاقت ہے مصیبت میں مستعد مددگار. یعنی جب مصیبت آتی ہے, جب دکھ آتا ہے, جب پریشانی آتی ہے تو کہتا ہے ہمارا مستعد مددگار. مستعد کا مددگار اگر ہم انگلش میں پڑھتے ہیں کہ پریزنٹ ایوری ٹائم, یعنی ہر ٹائم وہ ہمارے ساتھ حاضر و ناظر ہوتا ہے جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, جب ہم اس کے کلام کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو چاہے کسی طرح کی آزمائش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ چاہے دنیا میں کسی طرح کا بھی دکھ آئے, مصیبت آئے, تو خداوند خدا جو ہے وہ ہر وقت ہماری مدد کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ حاضر ہوتا ہے. ہاللویا. یعنی خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مصیبت میں مستعد مددگار اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی ہمیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے, ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے چاہے زمین الٹ جائے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے زبور 139 میں اگر میں آسمان پہ چڑھ جاؤں تو خداوند وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ بھی تو ہے. اگر میں پاتال میں اتر جاؤں تو وہاں بھی کیا ہے, وہ تو ہے. اگر میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں, اگر میں لہروں پہ چلوں تو وہاں پہ تو ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے ہمیں کچھ خوف ہی نہیں ہے چاہے زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں. کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند جو ہے وہ میری پناہ ہے, وہ میری قوت ہے مصیبت میں مستعد مددگار. یعنی مصیبت میں جہاں بھی کوئی پرابلم آئے گی, جہاں بھی کوئی دکھ آئے گا, آزمائش آئے گی, میرا ایمان ہے کہ میرا خداوند خدا جو ہے وہ ہر وقت مصیبت میں مستعد مددگار, ہر وقت جو ہے وہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے. آمین. چاہے کس طرح کے مرضی حالات ہوں, وہ مصیبت میں کیا ہے, مستعد مددگار ہے. ہمیں ڈرنا نہیں, ہمیں پریشان نہیں ہونا, چاہے جس طرح کی مرضی افواہیں چل رہی ہوں, چاہے جس طرح کے مرضی حالات چل رہے ہوں. تو بائبل کہتی ہے, بائبل مقدس کہتی ہے اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین الٹ جائے. کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ مصیبت میں ہر وقت ہمارے ساتھ ایک مستعد مددگار ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ حاضر اور ناظر ہے. ہاللویا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, آئی تھنک دوسرا سلاطین اس کا 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ آرامی فوجیں جو ہیں انہوں نے ایک ٹائم آیا کہ وہ اسرائیلی کے اوپر اٹیک کرنے لگے اور ان کی فوجیں جو ہیں انہوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا. اور جب صبح ہوئی تو الیشا کا جو خادم ہے وہ جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جو دشمن کی فوجیں ہیں, آرامی
फौजी है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि चारों तरफ से शहर को घेर लिया है। अब वो उठा और जाके एलीशा से कहता है, एलीशा देख, अरामी फौजों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्या है, अब हम बचने वाले नहीं हैं। अब क्या होगा, ये इस शहर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और एलीशा जब उठा तो उसने उठ के कहा कि देख, जो हमारी तरफ है वो उनसे ज्यादा है जो उनकी तरफ है। हालेलुया। सो आज हम सबको अपनी रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि तब जो उसका खादिम था उसकी आंखें बंद थी और वो देख नहीं पा रहा था कि जो हमारी तरफ है वो उनसे ज्यादा है जो उनकी तरफ है। सो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमें खुदावंद के सामने प्रेयर करनी है, उसके हुजूरी में जाना है, उसके साथ रिलेशन बनाना है, उसके साथ मेल मिलाप बनाना है, उसे बताना है कि खुदावंद खुदा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे साथ मेल मिलाप करने के लिए आया हूं, मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूं, मैं अपनी जिंदगी में जो पहला दर्जा है वो मैं तुझे दे रहा हूं, ताकि वो आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करे, आपकी रूहानी आंखें खुले और आप देख सके कि जो दुश्मन आपको दिखाना चाह रहा है, जो शैतान आपको दिखाना चाह रहा है, वैसा नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा जो आपको दिखाना चाह रहा है, वो आपकी जिंदगी में बरकतें ठहराना चाह रहा है, जो खुदावंद आपकी जिंदगी में करना चाह रहा है, आप उसको क्या कर सके, आप देख सके। और आप भी एलीशा की तरह ये कहने वाले बने कि जो उनकी तरफ है, हमारे पास जो है, जो हमारी तरफ है, हमारी तरफ जो है खुदावंद का लश्कर जो है वो उनसे ज्यादा है जो उनकी तरफ है। हालेलुया। जो आज मुल्क में जो भी कंडीशंस चल रही हैं, आज दुनिया में जो भी कंडीशंस चल रही हैं, लोगों के सीने के ऊपर एक डर बैठा हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको दुआ करनी है कि खुदावंद हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन कर, ताकि आप उस ताकत को देख सकें, उस कुव्वत को देख सकें जो खुदावंद ने आपको दी हुई है, और आप ये कहने वाले बने कि वो ताकत जो खुदावंद मुझे देता है उसमें रहकर मैं क्या कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी जो ताकत मेरे पास है, जो कुव्वत मेरे पास है, ये इस वबा से जो है ये ज्यादा है, इसकी ताकत, इसकी पावर इससे ज्यादा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको इस तरह से खुदावंद के सामने प्रेयर करनी है कि खुदावंद मेरी स्पिरिचुअल आईज खोल, मैं तुझसे प्यार करता, मैं तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं। सो खुदावंद खुदा, ताकि मैं भी ये कहने वाला बनूं कि खुदावंद अगर कोई मुझे डराने की कोशिश करे, अगर मुझे कोई किसी तरह से कोई खौफ ज़दा करने की कोशिश करे, तो मैं उसे ये कह सकूं कि जो हमारी तरफ है वो उससे ज्यादा ताकतवर है, वो उससे ज्यादा पावरफुल है, वो उससे ज्यादा बाइसे बरकत है जो उनकी तरफ है। हालेलुया, हालेलुया। आपका ईमान इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे साथ होगा। आपका ईमान ये होना चाहिए, ठीक है, जो जिस तरह से भी आपको एहतियात करनी है वो आपको एहतियात कर सकते हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर यीशु मसीह ने कहा कि ईमान रखने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि अगर वो कोई जहरीली चीज पी लेंगे तो उन्हें जरर नहीं पहुंचेगा, जानबूझ के नहीं, अगर कोई क्या कहते हैं गलती से अगर कोई किसी गलत चीज को टच भी कर लेंगे, कोई जहर उनके अंदर चला भी जाएगा, तो अगर वो ईमान में मजबूत होंगे उनको तो उनके ऊपर कभी भी उनको जरर नहीं पहुंचेगा। सो मैं आपको खुदावंद का खादिम होते हुए यह कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ वो है जो उससे ज्यादा ताकतवर है, उस वबा से ज्यादा ताकतवर है, इन हालात से ज्यादा ताकतवर है, इन कंडीशन से ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है किसी बात की फिक्र मत करो, अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। सो आपको किसी तरह से डरना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तअद मददगार, यानी हर वक्त हाजिर रहने वाला जो खुदा है हर वक्त हमारे साथ है, वो मुसीबत में हर वक्त हमारे साथ है, चाहे दुनिया में जिस तरह की मर्जी हालात चल रहे हैं वो हर वक्त क्या है, वो हमारे साथ है। आपका ईमान इस तरह का होना चाहिए कि अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी है, अगर कोई इस वबा में फंसा भी हुआ है, अगर कोई इस वबा का शिकार हो चुका है, तो अगर गलती से, क्योंकि मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूं, आपका ये मानना चाहिए कि मेरे अंदर खुदावंदों के खुदावंद बादशाहों के बादशाह, डॉक्टरों के डॉक्टर का डीएनए है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हो, उसके ऊपर उसको अपना निजात दंदा और खुदावंद कबूल करते हो, तो आपका जो डीएनए है वो रूहानी तौर पे चेंज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर डॉक्टरों के डॉक्टर, खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह का क्या है, डीएनए है। अब अगर गलती से भी अगर
یہ وبا کا جو بھی وائرس ہے اگر آپ کے اوپر غلطی سے بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جیسے ہی آپ کو ٹچ کرے گا آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، الٹا کیا ہوگا، اسی کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب دو ہی باتیں ہیں، جب آپ کسی ایسے انسان کو آپ ملتے ہو اگر اس وبا میں اس وائرس میں مبتلا ہے تو یا تو پھر آپ اس کے اوپر حاوی ہوں گے یا پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہوگا، یا تو آپ شیطان کی آپ کی ٹانگ جو ہے آپ کی شیطان کے اوپر ہوگی یا شیطان کی آپ کے اوپر ہوگی۔ آپ شیطان کے اوپر تب ہی حاوی ہو سکتے ہو جب آپ خداوند کے کلام کو کیا کرتے ہو، آپ پورا کرتے ہو۔ جب آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہماری پناہ اور قوت ہے اور مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہے، جب آپ اسی طرح سے چلتے ہو، اس ایمان کے ساتھ چلتے ہو کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم مجھے اپنا نجات دہندہ خداوند قبول کرو گے اور میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو ایمان رکھنے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے کہ اگر وہ کوئی زہریلی چیز پی بھی لیں گے، کھا بھی لیں گے تو انہیں ضرر نہیں پہنچے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں ہماری جو حکومت ہے جو جس طرح سے بھی وہ ہمیں ہدایات جاری کر رہے ہیں ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن اپنے دل میں ڈر کو جگہ نہیں دینی، ڈرنا نہیں ہے۔ آپ کو پہلا درجہ جو ہے وہ آپ کو خداوند کو دینا ہے، کیونکہ خداوند خدا آج ہمیں کہہ رہا ہے، اس کا کلام کہہ رہا ہے کہ خداوند ہماری پناہ اور قوت اور مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ چاہے زمین جو ہے اس میں آگے لکھا ہوا ہے اس لیے ہمیں کچھ خوف نہیں ہے، چاہے زمین الٹ جائے، زمین چاہے الٹ جائے، کیوں؟ کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ ہر وقت مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہے۔ علیشہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو ہماری طرف جو ہے وہ ان سے زیادہ ہیں جو ان کی طرف ہیں۔ اس نے خداوند سے دعا کی، خداوند میرے اس شاگرد کی، میرے اس خادم کی آنکھیں کھول دے۔ جب اس کی آنکھیں کھولیں تو اس نے اس کو دیکھا کہ جو ہمارے، تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے خداوند کے لشکر کو دیکھا جو ان سے زیادہ تھے، جو اس وقت مخالف فوجیں تھی وہ ان سے کیا تھے؟ ان سے زیادہ تھے۔ آج حالات چاہے جس طرح کی مرضی چل رہے ہیں، کنڈیشن جس طرح کی مرضی چل رہی ہیں، تو میں آپ کو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا کی طرف سے جو آپ کو حفاظت کے فرشتے دیے گئے ہیں، جو آپ کو خداوند کا روح دیا گیا ہے، جو طاقت آپ کو دی گئی ہے، یہ طاقت اس طاقت سے زیادہ ہے جو اس وائرس کی طاقت ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو خداوند کے اوپر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں۔ جیسا تیرا ایمان ہے ویسا تیرے ساتھ ہوگا، آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں بہت اچھا واقعہ لکھا ہوا ہے، پولس رسول جو تھے وہ کسی گھر میں گئے اور وہاں پہ ایک نبی آیا اور اس نے پولس رسول کا رومال پکڑا اور اس سے خود کو باندھ لیا اور کہا کہ جس کا یہ رومال ہے اسے اسی طرح سے یروشلم میں باندھ دیا جائے گا، اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اور جو شاگرد تھے ساتھ انہوں نے جب دیکھا تو جب دیکھتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، پولس سے کہا کہ یہ رومال تو پولس کیا ہے؟ کہتے پولس ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تو یروشلم میں جا، کیونکہ اس نبی نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ جس کا یہ رومال ہے اسے باندھ دیا جائے گا، اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ تو پولس رسول نے وہاں پہ الفاظ کہے، اس نے کہا تم مجھے کیوں ڈراتے ہو، تم مجھے کیوں دھمکاتے ہو، تم مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟ دیکھو میں یروشلم میں جا کر بندنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں نہ صرف بندنے کے لیے تیار ہوں بلکہ میں تو یسوع مسیح کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اسے کہا مجھے مت ڈراؤ، میں اس بندنے سے نہیں ڈر رہا کہ مجھے یروشلم میں لے کے جب میں جاؤں گا وہ وہاں پہ مجھے باندھ دیا جائے گا، میرے اوپر مصیبتیں آئیں گی، میں مصیبتوں سے نہیں ڈرتا، میں باندھے ہوئے جانے سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں تو یسوع مسیح کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس بات کا پتا تھا کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے اور مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ اگر آپ خطوں میں پڑھتے ہو تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ پولس کہتا ہے میں بڈھا ہو گیا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پولس رسول جو ہے وہ اپنی پوری عمر کر کے جو ہے وہ بھی کیا ہوئے، وہ بھی اپنی پوری عمر کر کے مسیح میں سوئے۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے ڈرے نہیں، ان کو پریشانی تھی، ان کو پتا تھا کہ جب میں یروشلم میں جاؤں گا تو مجھے وہاں پہ میرے اوپر مصیبتیں آئیں گی، مجھے باندھا جائے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں یسوع مسیح کے لیے نہ صرف باندھے جانے سے بلکہ میں تو ان کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ ان کو اس بات کا پتا تھا کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پولس اس بات کو جانتے تھے
کہ جو میری طرف ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں جو ان کی طرف ہیں. وہ اس بات کو جانتا تھا جو طاقت خداوند نے مجھے دی ہوئی ہے اس میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جانتا تھا اس بات کو جو طاقت میرے اندر ہے جو خداوند نے مکاشفات مجھے دیے ہوئے ہیں جو پاک روح مجھے دیا ہوا ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے جہاں پہ میں جا رہا ہوں. ہاللیلویا. سو چاہے دنیا کے حالات کس طرح کی مرضی چل رہے ہو چاہے جس طرح کی مرضی کنڈیشن چل رہی ہو تو میں نے خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو پریشان نہیں ہونا آپ کو خداوند کے اوپر ایمان رکھنا ہے کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری قوت میں تیری پناہ ہوں اور مصیبت میں تیرا مستعد مددگار ہوں. یعنی مستعد مددگار ہر وقت تیرے ساتھ موجود ہوں. سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے برکت پائی تو سب بولو آمین. آمین.